بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے وقت یہ سورت پڑھو، یہ سورت عرش کو ہلا دیتی ہے، کسی کی منت سماجت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین کرام، جب رات اپنی گہری خاموشی میں ڈوب جاتی ہے، جب دنیا کے شور و ہنگامے تھم جاتے ہیں اور جب اکثر لوگ اپنی نیند میں مگن ہوتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تہجد کا وقت در حقیقت وہ وقت ہے جس میں بندہ اپنے خالق سے باتیں کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی امیدوں کا چراغ روشن کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے راتوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیا، اللہ نے ان کے دلوں کو سکون دیا، ان کے معاملات میں آسانی اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائی۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اخلاص اور قرب کا ایک ایسا سفر ہے جو انسان کی سوچ، کردار اور زندگی کو بدل دیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے بے شمار لمحات آتے ہیں جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کوئی اس کی بات سننے والا نہیں، کوئی اس کے دکھ کو سمجھنے والا نہیں۔ ایسے وقت میں قرآن مجید انسان کو امید کا پیغام دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی پکار بھی سنتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ جب ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین کی روشنی پیدا ہوتی ہے، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے اور بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک سورت کو تہجد کے وقت پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کی تلاوت عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس سورت کا اصل معجزہ یہ نہیں کہ انسان کو بغیر محنت کے دنیا کی ہر نعمت عطا کر دی جاتی ہے، بلکہ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کے آثار محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کو ہر چیز کی خواہش کے مطابق عطا کر دی جاتی ہے اور اس کو یہی وہ تبدیلی ملی ہے جو دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بھی تہجد کے وقت کی اہمیت، فضیلت اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کی اہمیت اور فضیلت اور ان مبارک لمحات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کے حوالے سے جان سکیں۔ محترم عزیزو، قرآن مجید کی ہر آیت ہدایت، رحمت اور برکت کا خزانہ ہے، ہر لفظ میں حکمت پوشیدہ ہے اور ہر حکم میں انسانیت کی بھلائی موجود ہے۔ جب کوئی شخص قرآن کو صرف پڑھنے کی بجائے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں کم، مشکلات اور مختلف نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہیں۔ کبھی معاشی پریشانیاں انسان کو گھیر لیتی ہیں، کبھی گھریلو مسائل دل کو بے چین کر دیتے ہیں تو کبھی جسم کو بیماری کمزور کر دیتی ہے۔ ایسے حالات میں اکثر لوگ دنیا کے مختلف دروازوں پر دستک دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی حقیقی مددگار، سازگار اور مشکل کشا ہے۔ جب بندہ اپنی رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا وہ اپنی تمام کمزوریوں، پریشانیوں اور ضرورتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس کے دن کے وقت انسان کے اعمال کو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یہی اخلاص اس عبادت کو خاص بناتا ہے۔ بہت سے لوگوں، بزرگوں اور صالحین کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی کامیابیوں اور روحانی ترقی کا راز تہجد کو قرار دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جو شخص رات کے اندھیروں میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دن کی روشنی میں عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔
محترم ناظرین، قرآن مجید میں ہمیں بار بار امید، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب انسان قرآن کی آیات پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نیک بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو کنویں میں جب پھینکا گیا تو اللہ نے مصر کا حاکم بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ پیدا فرما دیا۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جب حالات ناممکن نظر آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب کوئی شخص تہجد کے وقت قرآن کی کوئی سورت محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں امید زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ میری خاموش دعاؤں کو بھی جانتا ہے اور میرے دل کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات مسئلہ فوراً حل نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا صبر، حوصلہ اور سکون عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مشکل حالات کا سامنا آسانی سے کرنے لگتا ہے۔ محترم عزیزو، آج کے دور میں لوگوں کے پاس دنیا کی بہت سی سہولتیں موجود ہیں، لیکن دل کا سکون کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی رنگینیوں کو ہی سب کچھ تصور کر لیا ہے۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت نکالتے ہیں، لیکن اپنے خالق کے ساتھ چند لمحے گزارنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تہجد دراصل اسی تعلق کو دوبارہ مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل کی سختی نرم ہونے لگتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں اور روح کو ایک عجیب قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اسی لیے بزرگان دین ہمیشہ اسی بات کی نصیحت کرتے رہے کہ اگر زندگی میں حقیقی خوشی، اطمینان اور برکت چاہتے ہو تو رات کے کچھ لمحات اپنے رب کے لیے مخصوص کر لو۔ یہی وہ لمحات ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن سے محبت، تہجد کی پابندی اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، جب ایک مومن تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ رات کی عبادت کو اپنی روحانی زندگی کا سرمایہ سمجھتے رہے۔ دن کے اوقات میں انسان مختلف ذمہ داریوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن رات کے آخری پہر کی عبادت اسے اپنے خالق کے ساتھ ایک ایسا تعلق عطا کرتی ہے جو اس کے ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اس وقت نہ سے کوئی دنیاوی شور ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش، بلکہ بندہ اور اس کا رب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسے مشکلات کا سامنا کرتا ہے جن کا حل اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر تدبیر آزما لیتا ہے، مگر قرآن مجید انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ مایوسی مومن کا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یقین ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب بندہ رات کے وقت میں قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کی تلاوت کرتا ہے تو جو سورت عرش کو ہلا دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بابرکت وقت کے ذریعے اس انسان کے دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے اور اسے کسی کی منت سماجت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تہجد کا وقت ہی دراصل خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا وقت ہے۔ جب بندہ خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کے کلام کا اثر ہونے لگتا ہے۔ قرآن کی آیات اسے یاد دلاتی ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ پیغام انسان کے اندر نئی امید پیدا کرتا ہے اور اسے ہمت دیتا ہے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا اور پھر اس کی مدد کو اپنی زندگی میں واضح طور پر محسوس کیا۔ یہ مدد کبھی دل کے سکون کی صورت میں ملی، کبھی کسی غیر متوقع آسانی کی شکل میں ملی۔
رات کا قیام گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالیٰ ہوشانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ توبہ کا بہترین وقت اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ آسمان و دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی میرے حضور دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کا سوال پورا کروں۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ رات کی آخری گھڑی ہے تو دعا کے دوران اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے۔ انسان آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدقہ دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت کے ساتھ جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ تو محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے تہجد کے وقت عرش کو ہلا دینے والی سورت کو کتنی تعداد اور کس ترتیب میں پڑھنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو کسی کی منت سماجت نہیں کرنی پڑتی، اس کا ہر کام خود بخود سنور جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز تہجد ادا کر لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی جو بھی آپ کو درود یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو 3 بار جو ہے نا سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ آپ نے درود پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت پھر سے کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ہی 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر آپ نے دوبارہ سے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت جو ہے نا آپ نے 21 مرتبہ پھر سے کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ لینی ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی انشاءاللہ اس عمل سے اور اس کی برکت کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کا وقت ہے، ایک عظیم وقت ہے۔ جو شخص اخلاص سے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دل کو سکون، اس کے ایمان کو مضبوط